اسپریچویلٹی، آپ کا ایمان، آپ کا پختگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن، اللہ کے نبی کے ساتھ اسٹرانگ ریلیشن از آل یو نیڈ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے دنیا کے لوگوں کے ساتھ آپ امیدیں لگا لیتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کسی کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، صرف اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ چاہے. اگر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کا وسیلہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے علاوہ تو وہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آیا ہوا ہے. یا اگر کوئی کام آپ کو دنیا میں لگتا ہے کہ یہ انسان ہی کر سکتا ہے، اس انسان کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، تو اٹس ٹائپ آف شرک. ٹھیک ہے. یہ آپ اللہ کے ساتھ اس انسان کو شریک کر رہے ہیں کہ جس کے ساتھ آپ نے اللہ کے علاوہ لو لگا لیا کہ یہی انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ کو اللہ پہ ایمان رکھنا چاہیے، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے تیرے پہ توکل ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی وسیلہ بنا میرے لیے. وسیلہ اللہ تعالیٰ انسان کو ہی بناتا ہے، کسی نہ کسی انسان کو، لیکن بیک گراؤنڈ میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس انسان کے تو فعل ہوئے، وہ اللہ کے تو فعل ہوئے، بس وسیلہ وہ انسان بنے. اور اس انسان جو وسیلہ بنے اس کو بھی بہت زیادہ پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے بہت بڑا کام کیا کسی کے ساتھ یہ کر کے. اگر اللہ نے اسے یہ توفیق دی ہے، اللہ نے اسے چنا ہے کسی کی مدد کے لیے، تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کو، نہ کہ وہ انسان کے سامنے جا کے ایروگنٹ ہو کہ میں نے بہت بڑا کام تمہارے لیے کیا ہے. اسے یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اللہ نے چنا ہے کسی کی مدد کے لیے، اور جو مدد لینے والا ہو اس کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کسی انسان کو وسیلہ بنایا ہے اس کی مدد کے لیے. تو اگر یہ آپ کی زندگی میں چیزیں جو میں نے گائیڈ کی ہیں، آپ کو بتائی ہیں، اپنے ایکسپیرینس شیئر کیا، یہ ایڈ ہو جائیں گی، سو آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. لٹرلی یو ڈونٹ ہیو اینی نیڈ. کسی بھی دنیاوی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو اللہ کافی ہے ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے ہر چیز کے لیے. اب یہاں پہ کوا دیکھیں بول رہے ہیں، یہ جا رہا ہے، یہ لٹرلی لک یو کین کلیئرلی سی. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اس پہ آپ عمل کیجئے. آپ لوگ کو زندگی کا احساس ہوگا، آپ لوگ کو زندگی کی جو مٹھاس ہے اس کا اندازہ ہوگا، آپ کو زندگی کی ضروریات کا اندازہ ہوگا، آپ کو اللہ کے فیصلوں کا اندازہ ہوگا کہ وہ کس قدر ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں، ان پہ آپ عمل کیجئے، اور آپ لوگ پھر دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں کس طرح کے چینجز آئیں گے. یو کین فیل دیٹ چینجز ان یور لائف. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ ہر چیز ہمارے ہی حق میں ہوتی ہے. وقتی طور پہ ہم بے شک شکوے کریں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. وہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم لوگ شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو کیا تھا، ہم ہی کیوں. ٹھیک ہے. اب زندگی میں کئی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت ٹائم سے برا ہی ہو رہا ہوتا ہے. ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اللہ نے قسمت لکھی ہے وہ بہت ہی خراب لکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہیں. وہ نہیں ہوتا. اگر کسی انسان کے ساتھ نا دنیا میں بہت زیادہ برا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بے شک وہ جتنی مرضی ہیں دعائیں کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے، سو اسے یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے ساتھ دنیا میں وہی برا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس چیز سے نوازیں گے کہ وہ کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں جو ہے وہ بے شک میرا جو جسم کا ایک ایک حصہ ہے وہ کچھ چھریوں سے چاقو سے کاٹ دیتا، بالکل چھوٹے چھوٹے پیسز کر دیتا. میں اس تکلیف کو برداشت کر لیتا، اور آج اگر اس کی جگہ مجھے یہ ملنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دنیا میں یہ حشر ہو جاتا. لیکن آج جو تو نے مجھے انعام دیا ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ اگر دنیا میں مجھے کوئی اچھی چیز ملتی بھی تو وہ اس کا جو ہے وہ نعم البدل نہیں ہو سکتا تھا جو تو نے مجھے آج روز آخر میں دیا ہے. تو اس وقت ہر انسان یہی سوچے گا کہ یا اللہ اگر دنیا میں ہم نے اتنی مشکلات صحیح ہوتی جس کا آج صلہ ان لوگوں کو مل رہا ہے، تو ہم لوگ بھی آج اس جگہ پہ ہوتے جہاں پہ آج یہ ہیں. ہم لوگ نے دنیا میں راحت کی زندگی گزاری جو بالکل جو ہے وہ ٹمپریری تھی. کتنی زندگی ہے دنیا کی؟ ایوریج لائف جو زندگی کی دنیا کی ہے وہ 70 ایئرز ہی ہے. کوئی اوپر جاتا ہے کوئی نیچے. ایوریج لائف جو پوری دنیا میں ہے وہ 70 ایئرز ڈکلیئر کر دی گئی ہے. تو 70 سال آپ کے پاس ہوتے ہیں. 70 سال میں سے آپ نکالیں، کچھ 12 سال آپ نکال دیں اپنی زندگی کے، جس میں آپ گرو ہو رہے ہوتے ہیں. آپ لوگ بچے ہوتے ہیں، بچے سے تھوڑا سیکھتے ہیں، وہ علم دنیا کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے. اس کے بعد ہی ہے مینی ایئرز لائک 50 ایئرس 65 ایئرس. تو اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہوتی ہے، ہر دن اپرچونٹی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے.
اب جو اگر ایک انسان 70 سال دنیا میں رہنے کے بعد بھی اگر اللہ کو راضی کر کے دنیا سے نہ جائے تو پھر آپ کی دنیا میں آنے کا لٹرلی کوئی فائدہ نہیں ہے. کبھی یہ سوچیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا, اللہ نے بنایا کیوں ہے. اللہ کے پاس اتنے, جس طرح کہ میں نے پہلے کہا ہے, کہ اتنی زیادہ فرشتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے. اللہ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. وہ انسانوں کو نہ بناتا اور اس کی عبادت انسان نہ بھی کرتے تو اس کے عرش پہ, اس کی عظمت میں, اس کے بڑا ہونے پہ, اس کے اللہ اکبر ہونے میں کوئی کمی نہیں آنی تھی. یہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے انسان اگر بنے ہیں تو ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہوں نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں گے دنیا میں آنے کے بعد, اللہ کے فیصلوں پر عمل کریں گے. تو اگر انسان وہ نہیں کرے گا تو پھر آپ کا مقصد دنیا میں آنے کا کوئی بھی نہیں ہے. نماز پڑھیں آپ لوگ 5 وقت ہی, اپنی زندگی میں چینجز دیکھیے گا. ایک بے نمازی انسان جو ہوتا ہے اس کی زندگی میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ فاسٹ لائف گزری ہوتی ہے, اس کی سکون نہیں ہوتا ہے. دن تو ویسے بھی گزر جانا ہے. اگر آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے. اگر آپ لوگ 5 ٹائم کی نماز پر ڈے پڑھتے ہیں تو 24 گھنٹوں میں سے آپ کا گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے. تو اگر ہم لوگ آدھا گھنٹہ, 45 منٹ, 40 منٹ یا 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نہیں نکالیں گے زندگی میں, تو قیامت کے دن ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بخشے جائیں گے. ہمیں کچھ اللہ کے سامنے لے کے جانے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا نا. تو وہ بے شک اللہ کو یاد رکھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا, حسن سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ, یہی چیزیں ہیں جو آگے کام آئیں گی. تو آج کا لیسن یہی ہے کہ آپ لوگ اللہ کو یاد رکھیں, اللہ آپ کو یاد رکھے گا. اور اللہ کے علاوہ کسی انسان سے کوئی توقع نہ لگائیں, کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. اللہ نے کچھ ہمارے لیے لکھا ہے تو وہ ہم سے کوئی کھینچ نہیں لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے جو ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں ملے گا. رزق کا بھی یہی ہے کہ رزق جو جہاں سے ملنا ہے وہاں سے ملنا ہی ملنا ہے. اللہ پہ یہ توکل ہونا چاہیے آپ کو کہ کوئی آپ کے حصے کا کھینچ نہیں سکتا ہے, کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا ہے رزق کو. جتنا آپ کے حصے میں ہے وہ آپ کو ملے گا. اب سم ٹائمز یہ ہوتا ہے, لٹرلی یہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ مینٹیلٹی ہے لوگوں کی, کہ اگر کسی ایک انسان کے پاس نہ کوئی اسکل ہے, لیٹس سپوز اٹس ماڈرن لائف, تو ہم اسی کی ایگزامپل لیتے ہیں.